إلهي 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاسباح ذی الجلال والاکرام والفضل والاحسان الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى تبارک وتعالی۔ دعا افتتاح کا یہ فقرہ پروردگار کی چند صفات کو بیان کر رہا ہے، اور وقت کے امام ان فقرات کے ذریعے سے اس دعا کے پڑھنے والے کو پروردگار کی صفات کی جانب متوجہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ خالق الخلق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جو تمام مخلوق کا خالق ہے۔ اگر نگاہ دوڑائی جائے کائنات میں اور پروردگار کی تخلیقات کو دیکھا جائے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس کی کیسی کیسی مخلوقات ہیں اور کیسے کیسے مقامات پر اس کی تخلیق کے مظاہر ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد واقعاً انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کسی بھی بشر کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس طرح سے تخلیق کر سکے۔ خود انسان اپنی خلقت کے اوپر اگر نگاہ ڈالے تو اپنی خلقت ہی اس کو حیران کر دینے والی ہے، اور انسان کی خلقت کے حوالے سے اگر مفصل گفتگو ملاحظہ کرنی ہے تو توحید مفضل میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے انسانی خلقت کے حوالے سے ایک ایک عضو ایک ایک آرگن کو بیان کیا ہے کہ کس لیے پروردگار نے کیوں خلق کیا۔ تو انسان اگر اپنے خود اعضاء و جوارح کو اگر ملاحظہ کرے اور ان کی تخلیق کی طرف نگاہ کرے اور ان کی حکمتوں کو اگر ملاحظہ کرے تو انسان کی عقل دنگ رہ جائے، اور جب انسان پروردگار کی تخلیق کو دیکھ لے اور دیکھنے کے بعد واقعاً عقل سلیم رکھتا ہو اور قلب سالم رکھتا ہو، روح سالم رکھتا ہو، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان تمام تخلیقات پروردگار کو دیکھنے کے بعد عقل سلیم رکھنے والا، سالم عقل رکھنے والا اور سالم روح رکھنے والا انسان نہ پکار بیٹھے کہ اے پروردگار تو ہی عالمین کا رب ہے، تو ہی ہے کہ جو عالمین کی تربیت بھی کرتا ہے، پرورش بھی کرتا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہو سکتا۔ اور جب تو رب ہے تو اس کے بعد اگلا جملہ باسط الرزق، جب تو رب ہے تو تو ہی رزق دینے والا ہے، روزی رسان بھی تو ہی ہے، تیرے علاوہ کسی کے اندر مجال نہیں ہے کہ پوری کائنات کی روزی کا بندوبست کر سکے۔ تو ہی ہے جو کائنات میں ہر چیز کو اس کا رزق فراہم کرتا ہے، اس کا رزق دیتا ہے، ہر ایک کو اس کی روزی پہنچانے والا، رزق پہنچانے والا تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کہ جو دسترخوان رزق بچھا سکے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو رزق کا دسترخوان بچھا سکے اور تیری مخلوقات کے رزق کا ذمہ لے سکے۔ اس لیے قرآن کی آیت ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کا رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو، یعنی زمین میں موجود ہر چیز کے رزق کی ذمہ داری خدا پر ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں اگر کوئی چیز موجود ہے تو اس کا رزق بھی خدا پہنچاتا ہے، اور پتھر کے نیچے دبا ہوا چھوٹا سا کیڑا بھی ہو تو اس کا رزق بھی خدا پہنچاتا ہے۔ کسی اور کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ وہ مخلوقات کے رزق کا بندوبست کر سکے۔ حضرت سلیمان نبی خدا ہیں اور خدا نے دنیاوی حکومت بھی ان کو عطا کی تھی۔ ایک بار دل میں خیال ہوا کہ میں رزق کا بندوبست کرتا ہوں، میں اپنے اطراف میں موجود مخلوقات کا رزق ان کے لیے ایک دن کا رزق فراہم کرتا ہوں، اور پھر جمع کیا گیا رزق، اور جمع کرنے کے بعد سب کو دعوت دی گئی کہ آج سلیمان نبی کی طرف سے جو ہے وہ دسترخوان رزق بچھایا گیا ہے اور آ کر ہر کوئی یہاں پر اپنی بھوک مٹائے۔ سارا دسترخوان جمع ہو گیا اور انواع و اقسام کے کھانے اور غذائیں، مختلف غذائیں اس دسترخوان پر سجا دی گئیں، اور اپنے خیال میں یہ تھا کہ تمام لوگ کھا بھی لیں گے، اس کے باوجود بھی یہ رزق ختم نہیں ہوگا، یہ غذا ختم نہیں ہوگی، اور میں مخلوقات کو رزق دینے والا بنوں گا، کائنات میں پروردگار کی مخلوق کو میں بھی کچھ عطا کر سکوں گا۔ نبی خدا جانتے ہیں کہ رزق خدا ہی دے سکتا ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں بہرحال اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار میں تیری صفت کا مظہر بننا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی رزق کا بندوبست کروں اور میں بھی کچھ دوں مخلوقات تک، اور تیری بارگاہ میں دے کر مقرب ہو سکوں، تیری بارگاہ میں اور قریب آ سکوں تجھ سے کچھ دے کر۔ تو بہرحال حضرت سلیمان نے رزق کا بندوبست کر دیا اور تمام مخلوقات کو دعوت دے دی گئی۔ اتنے میں سمندر سے ایک مچھلی برآمد ہوئی، اور برآمد ہونے کے بعد اس نے جتنا کچھ جمع کیا گیا تھا وہ سب کا سب ایک لقمے میں نگل لیا۔ اب حضرت سلیمان نے اس مچھلی سے خطاب کر کے کہا کہ تو کیسی ہے کہ پورا جو ہم نے جمع کیا تھا وہ سب کچھ تو کھا گئی؟ کہا کہ اے سلیمان، یہ جتنا تو نے جمع کیا تھا یہ کھایا ہوا میرے ایک ٹائم کا آدھا کھانا ہے، ابھی میرے پورا شکم سیر نہیں ہوا ہے، میرا پیٹ بھرا نہیں ہے بلکہ آدھا پیٹ بھرا ہے۔ جتنا آپ نے جمع کیا تھا وہ آدھا کھانا ہے جتنا میں نے کھایا ہے، ابھی آدھا پھر بھی میں محتاج ہوں کہ کچھ اور کھاؤں۔ یہاں پر سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ رزق خدا ہی دے سکتا ہے، کسی اور کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ وہ رزق دے سکے۔ اور اس کے بعد پھر دعا افتتاح کا جملہ فالق الاصباح، کہ جو رات کی تاریکی کو چیر کر صبح کی روشنی پھیلاتا ہے، جو صاحب
جلالت بھی ہے اور صاحب کرامت بھی ہے، صاحب فضل بھی ہے اور صاحب احسان بھی ہے۔ اور پھر اگلا جملہ الذی بعد فلا یری، وہ ایسا دور ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا، وقرب فشہد النجوى، اور ایسے نزدیک ہے کہ وہ سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے۔ بڑا عجیب جملہ کہ انسان سے پروردگار اتنا دور ہے، ایسا دور ہے کہ انسان کو دکھائی نہیں دیتا، انسان دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ اگر انسان خدا کو دیکھ لے، خدا دکھائی دینے لگ جائے، تو جو خدا دکھائی دینے لگ جائے گا وہ محدود ہو جائے گا، اور جو محدود ہو جائے گا وہ خدا نہیں رہے گا۔ بس خدا ایسا دور ہے کہ انسان دیکھ نہیں سکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن انسان اگر اپنی انسانیت کو اس مقام تک پہنچا دے کہ جہاں اس کے قلب کی آنکھیں کھل جائیں، تو قلب کی آنکھوں سے سوائے خدا کے کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ جیسا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ اس خدا کی عبادت کرتے ہیں کہ جس کو دیکھا نہ ہو، تو مولا کائنات نے کہا تھا کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا، اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھ نہ لوں۔ کہا مولا کیسے دیکھا؟ کہا ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ قلب کی آنکھوں سے دیکھا۔ اور پھر جب قلب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو انسان کو ہر چیز کے ساتھ ہر جگہ پر خدا نظر آتا ہے، خدا کا وجود محسوس ہوتا ہے۔ قلب کی آنکھوں سے دیکھنے والا ہر چیز کے ساتھ خدا کا وجود محسوس کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا وما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ معہ، میں نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس کے ساتھ خدا کو دیکھا۔ مجھے ہر چیز کے ساتھ خدا نظر آتا ہے، کیونکہ ہر چیز اس کی مخلوق ہے، اور جب مخلوق میں نگاہ ڈالتا ہے انسان تو اس مخلوق کے ذریعے سے خدا کے وجود تک پہنچ جاتا ہے کہ کوئی ہے جس نے اس کو خلق کیا ہے۔ لیکن اس بصیرت کے لیے قلب کی آنکھوں کا کھلنا ضروری ہے۔ بس خدا ایسا ہے کہ جو بعید ہے، نظر نہیں آ سکتا ظاہری آنکھوں سے، لیکن باطنی آنکھوں سے خدا نظر آ جاتا ہے، انسان خدا کے وجود کو محسوس کرتا ہے۔ اور پھر خدا اتنا نزدیک ہے، اتنا نزدیک ہے کہ انسان کی شہرگ حیات سے زیادہ نزدیک ہے۔ انسان جو کرے وہ دیکھتا بھی ہے، جو سوچتا ہے اس کو جانتا بھی ہے۔ پروردگار انسان کی ہر چیز سے واقف ہے۔ فشہد النجوى، انسان سرگوشی میں بھی کوئی بات کرتا ہے تو پروردگار سننے والا۔ سرگوشی تو اور بہت بات کا مرحلہ ہے، انسان کے فکر انسان کے ذہن میں بعد میں آتی ہے، پروردگار پہلے جانتا ہے کہ انسان کیا سوچ رہا ہے۔ اب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو یہ تمنا نہ کرے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اس بات کو دیکھے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے یقیناً، اور میں نیک عمل کر رہا ہوں اپنے رب کے لیے۔ اور پروردگار جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اور جمال کو پسند کرتا ہے تو نیک عمل جمال ہے، اور جب جمال ہے تو پروردگار اس جمال کو خود پھیلا دیتا ہے، لوگوں کے درمیان پھیلا دیتا ہے، آشکار کر دیتا ہے لوگوں پر۔ تو انسان جب برا عمل کر رہا ہے تب بھی اس بات کو دیکھے کہ آیا عموماً یہ ہوتا ہے کہ برا کام کرتے انسان اس بات کو دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی دیکھ رہا ہے تو پھر میں اس برے کام کو ترک کر دوں۔ تو اس بات کو ذہن میں لائے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، پروردگار کے جو اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے وہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ نیک اعمال کو پروردگار کے لیے انجام دے اور برے عمل کو پروردگار کے لیے ترک کرے۔ اور دعا افتتاح کے ان فقرات کا یہی پیغام کہ پروردگار ایسا بعید ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتا، اور ایسا قریب ہے کہ جو سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے، انسان کے شہرگ حیات سے زیادہ نزدیک ہے۔ تبارک و تعالی، وہ بابرکت بھی ہے اور بلند بھی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔